الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ آج کی نشست میں بھائیوں کے حقوق کے بارے میں بات ہوگی۔ بھائیوں کے حقوق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا بر امکا و اباکا و اختکا و اخاکا و ادناکا فادناکا۔ ایک شخص پر قرابت داروں کے حقوق میں سے سب سے زیادہ والدین کا حق ہے۔ والدین میں سے ماں کا حق مقدم ہے، پھر اس کے بعد باپ کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد صلہ رحمی کے اعتبار سے اور حسن سلوک کے اعتبار سے بھائیوں کے حقوق ہے، بہنوں کے حقوق ہے، اور پھر جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اتنے ہی ان کے حقوق ہے۔ لیکن محرم رشتہ داروں کے حقوق غیر محرم رشتہ داروں کے حقوق پر مقدم ہے۔ تو آج کی مجلس میں تو بھائیوں کے حقوق کے بارے میں بات ہوگی، چونکہ بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے لیے باپ کی طرح ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ چھوٹے بھائی پر شفقت کرے، جیسے کہ ایک باپ اپنی اولاد پر شفقت کرتا ہے، ایسے ہی وہ شفقت کرے، دیانتداری کا کردار ادا کرے، ایمانداری جو ہے وہ دکھائے اور ان کو اعتماد میں لے، فراڈ اور دھوکہ بازی سے اجتناب کرے۔ اور اگر چھوٹے بھائی سے غلطی ہو جائے تو مقابلہ نہ کرے، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرے، جیسے کہ اولاد کی غلطی پر والدین اس کی اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، مقابلہ نہیں کرتے۔ اسی طرح چھوٹے بھائی کو چاہیے کہ وہ بڑے کا ادب کرے، احترام کرے، جیسے باپ کا ادب کیا جاتا ہے، باپ کا احترام کیا جاتا ہے، ایسے ہی بڑے بھائی کا احترام کرے، ان کا ادب کرے۔ اگر بڑے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو نظر انداز کرے، مقابلے پہ نہ اترے، اس لیے کہ یہ تو خون کا رشتہ ہے، ایک ہی خون ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ہی گھر کے اندر ان کی تربیت ہوئی ہے۔ یہ کتنا پیارا رشتہ ہے، لیکن شیطان ہمارے درمیان آ کر بھائی بھائی کا دشمن بھی بن جاتا ہے۔ ہمارا عجیب معاشرہ ہے۔ تو بھائیوں کے حقوق میں سے پہلی بات، آپس میں محبت ضروری ہے۔ ہر بھائی پر اس کے بھائی کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ محبت رکھے، دل سے نفرتوں کو نکالے، اور محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ جب محبت اللہ کی رضا کے لیے آئے گی تو اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول بھی ہوگا اور رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، فرمایا جس کے اندر 3 خصلتیں ہو اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی، اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اور ان 3 خصلتوں میں سے فرمایا ایک یہ ہے، ان یحب المرء لأخیہ ما یحبہ الا للہ، کہ ایک شخص اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی اور ایمان کی حقیقت اسے ملے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا حشر کا میدان لگے گا، ہر شخص اپنے گناہوں کی بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا، لیکن ایسے 2 اشخاص جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کی، وَرَجُلَانِ تَحَابَّانِ فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ
فرمایا جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کی انہیں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اور پریشانی سے انہیں نجات ملے گی۔ بھائیوں کے حقوق میں سے ایک حق، اگر ایک بھائی پریشان ہے، مالی پریشانی ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تو دوسرے بھائی پر اس کا حق بنتا ہے کہ دوسرا بھائی اس پریشانی میں اس کے لیے سہارا بن جائے۔ اگر مالی پریشانی ہے تو اس کے لیے سہارا بن جائے۔ قرآن کہتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ اور بھائیوں کے حقوق بھی ہے، جب وہ خرچ کرے گا تو اللہ کی طرف سے اسے بدلہ ملے گا، اللہ کی طرف سے برکتیں بھی اترے گی، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، فرمایا ایک شخص کسی مسکین پہ صدقہ کرتا ہے، کسی غریب پہ صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اسے خرچ کا ثواب ملے گا۔ لیکن والصدقۃ علی ذی الرحم، فرمایا، اور ایک روایت میں والصدقۃ علی ذات الرحم، ایک شخص اگر رشتہ دار پر صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو فرمایا اسے دو بدلے ملتے ہیں، ایک تو صلہ رحمی بھی ہو گئی، اس کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور صدقے کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ ہمارا معاشرہ عجیب ہے، ہم مقابلے پہ اتر آتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ فلاں بھائی نے شادی میں اتنا خرچہ کیا، ہم اس سے بڑھ کر خرچ کریں گے، قرضہ لے لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی کے سامنے ہمارا سر نہ جھکے، بھائی کے سامنے میری بےزتی نہ ہو، بھائی کے ساتھ مقابلہ۔ اتنا پیارا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، اور یہاں مقابلہ نہیں بلکہ آپس میں محبت والی فضا ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا چاہیے۔ اور ایک حق یہ ہے کہ صلہ رحمی کرے، بھائی کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو جوڑے، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ جب اس کو جوڑیں گے تو اللہ کی طرف سے برکتیں اترے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے من قطعہا حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اس رشتے کو توڑا اور کاٹا، فرمایا اس پر جنت حرام ہے، لا يدخل الجنت قاطع۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے لیس الواصل بالمکافی، ہمارا معاشرہ تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو جی اگر بھائی نے توجہ دی تو ہم بھی توجہ دیں گے، اگر وہ ہمارے ساتھ تعلق رکھے تو ہم بھی تعلق رکھیں گے، اگر وہ تعلق نہیں رکھتا تو ہم تو کسی سے کم نہیں ہیں، اگر وہ توجہ نہیں دیتا تو ہم بھی توجہ نہیں دیں گے اس کی طرف۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں، عام مسلمان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے، لیکن بھائیوں کے ساتھ تو بہت زیادہ یہ شدید حکم ہے، صلہ رحمی کا حکم ہے۔ فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلے کا تعلق یہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، فرمایا صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب ایک طرف سے رشتے کو قطع کیا جائے اور دوسری طرف سے اس رشتے کو جوڑا جائے، اس رشتے کو ملایا جائے۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں مقابلہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، اس کا بھائی کسی اور علاقے میں آباد تھا، ملاقات کے لیے جانے لگا۔ راستے میں اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کر اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں علاقے میں میرا بھائی ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا حل علیکا حل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا اس کا کوئی احسان ہے آپ پر، اس کا بدلہ دیتے ہوئے آپ جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے اس کے ساتھ۔ فرشتے نے کہا پھر خوشخبری سنو، فإنی رسول اللہ الیک، مجھے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور ان اللہ قد احبک کما احببت، جیسے آپ نے بھائی کے ساتھ محبت کی اسی طرح اللہ نے آپ کے ساتھ محبت کی۔ آپ نے بھائی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کی تو اللہ نے آپ کے ساتھ بھی محبت فرمائی۔ تو جب ہم اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے تو اللہ کی طرف سے بھی محبت کے دروازے کھلیں گے۔ مختصراً میں یہ بھی بتا دیتا ہوں
اس خوبصورت رشتے کو قطع کرنے کے اسباب کون سے ہیں، اس کو بگاڑنے کے اسباب۔ پہلا سبب غیبت ہے۔ ہم غیبت کرتے ہیں، بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، اور چلتے چلتے لڑائی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اب بھائی کی غیبت اگر ہم کریں گے تو لڑائی کا دروازہ کھل جائے گا۔ حالانکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی کے بھائی کی غیبت ہو رہی ہے تو شرعاً اس کو حکم ہے کہ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے، جواب دے، اور انہیں وہاں پر روکے کہ میرے بھائی کی غیبت نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کو آگ سے خلاصی عطا فرمائے۔ دوسرا سبب چغل خوری۔ چغل خوری کی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا 2 قبروں پر، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا فاما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغل خور ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے چغل خوری کی وجہ سے۔ اور فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور دنیا میں یہ اس رشتے کو قطع کرنے کا سبب بھی ہے۔ ایک بہت بڑا سبب بدگمانی، ہم آپس میں بدگمانی کر جاتے ہیں، بس اپنے ذہن میں ایک مطلب بناتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نے یہ کیا یہ کیا، ایک طرف سے بھی بدگمانی اور دوسری طرف سے بھی بدگمانی، اور چلتے چلتے اس بدگمانی کی وجہ سے یہ پیارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، قطع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بات سامنے آئے تو اپنے بھائی کو بٹھا کر انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ پیارا رشتہ ہے، اگر ہم اس طرح بدگمانی کرتے رہیں گے یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اور جو بھی غلطی ہے، جس نے بھی غلطی کی وہ معافی مانگ لے اور آپس میں صلح کر لے۔ بدگمانی سے لڑائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن نے منع فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ اور ایک سبب حسد، بغض بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اگر ہم اپنے بھائی کی محبت کو اپنے دل میں رکھیں گے، حسد اور بغض کا جنازہ نکالیں گے، غیبت اور چغل خوری سے اجتناب کریں گے، تو یہ پیارا رشتہ بھی بحال رہے گا، اور اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا سلسلہ بھی بحال رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا